محمل آپ سب سے پہلے کہیے گا کیا رائے ہے آپ کی اس وقت حکومت جو موقف لیے ہوئے کیا وہ درست ہے یا پھر جو حکومت سے فہم و تفہیم سے کام لینے کو کہہ رہے ہیں ان کی رائے میں وزن؟ دیکھیے رینا، ویسے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ملاقات کرنے دیتے، اس کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کوئی اس طرح کی اتنی بڑی بات بنانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جو بات حکومت یہ کر رہی ہے نا کہ یہ حکومت کے اوپر پریشر یا بلیک میل کرنے کی کوشش ہے، وہ اس حد تک بات اس لیے درست ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس دن انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، 15 تاریخ کو. اچھا، ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے انہوں نے سورج نہیں دیکھا، ان کے دانت میں درد ہے، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، باقی سب کچھ. تو آپ کو تو چاہیے تھا جس دن منع کیا تھا اس سے اگلے دن کی کال دے دیتے. آپ 5 دن ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ خالی 15 کے دن ہی کرنا ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا جس دن یہ بات کہی تھی کہ نہیں اب ملاقات کا سلسلہ جو ہے اس ڈیٹ تک نہیں ہوگا، تو اسی دن اگلے دن کی احتجاج کی کال دے دیتے. کیونکہ آپ کا تو اصل میں یہ ہے کہ خان صاحب، آپ کو تشویش ہے کہ خان صاحب بیمار ہیں، خان صاحب کو سورج نہیں دیکھا ہے، یا خان صاحب کی جو مشقتی نہیں ہے، یا جو بھی سارے آپ کی کنسرنز ہیں، ویلڈ کنسرنز ہیں، تو آپ کو تو چاہیے تھا احتجاج اگلے دن کرتے. 15 کی ڈیٹ انہوں نے جو ہے وہ کیوں چوز کی؟ obviously ایس سی او کی وجہ سے چوز کی ہے، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. اور ایس سی او کی ڈیٹ اس لیے چوز کیا کہ حکومت کے اوپر ایک پریشر بھی ڈالنا ہے، دوسرا پتہ ہے کہ ایک یہ اتنی بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں اتنے ظاہری بات ہے ہیڈز آف اسٹیٹ بھی آ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں انڈیا کے فورن منسٹر بھی آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس وقت جب ایک سیکیورٹی کی آلریڈی اسلام آباد میں کنسرن ہے، یا باقی تینوں تو اس وقت جو ہے اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہمارے جو کو پینلسٹ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر کس طرح کے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. اسلام آباد کو بند کیا ہوا ہے. ویسے بھی پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جو حالات ہیں، ٹیررزم کی بھی ایک کم بیک ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو اور بہت سیکیور طریقے سے، اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے یہ جو ہے سکسیسفلی یہ کانفرنس ہو جائے. تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ نہیں اچھا یا تو آپ اگلے دن کی کال دیتے، یا آپ کہتے ہیں اچھا چلو جہاں 15 کی بات ہے 2 دن اور ویٹ کر لیتے ہیں، 17 کو کر لیتے ہیں احتجاج. کیونکہ اتنا بڑا ایک چیز ہو رہی ہے تو ہم جو اس کو آرام سے یکجہتی سے، آپ نے جس طرح کہا کہ آرام سے کر لیتے، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے. مسئلہ کیا ہے لینا، پیلسٹائن کی اے پی سی بھی ان کو لگتی ہے کہ وہ اس میں انہوں نے نہیں آنا، اس کا بھی یہ بوائک آؤٹ کرتے، اس کی بھی شرکت نہیں کرتے. حالانکہ وہ اتنا بڑا گلوبل ایشو ہے، یعنی کہ ایک جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی ان کو یہ تھا کہ نہیں ہم پہلے، ہماری مصیبت زیادہ بڑی ہے اور ہم کیوں اس کے اوپر آئے، یا اس سے کیا ہو جائے گا. بھائی ایک سمبولک چیز تھی، ایک یکجہتی آپ نے پیلسٹائن کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر اس پہ نہیں آ پائے تو پھر ان لوگوں کے لیے ایسی ہو کیا چیز ہے. تو یہ obviously ایک گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کا ٹیکٹک ہے. اگر ان کو واقعی اتنی زیادہ فکر ہوتی تو یہ دیتے اگلے دن کے احتجاج کی کال اور جاتے ہی ہوتا. ارشاد بھٹی صاحب، زیادہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ سوال پہ آنے سے پہلے میڈم شیخ یہ بتاتا چلوں کہ حکومت عمران خان سے ڈاکٹر کی ملاقات کروا دے، گو کہ وزارت داخلہ نے ریفیوز کر دیا ہے جو بیرسٹر گور نے درخواست دی تھی. حالانکہ یہ بڑی ایک اچھی اپرچونٹی تھی. سر یہ آفیشلی آ گیا ہے کیونکہ ابھی اس کے اوپر خاموشی ہے. جی آ گیا، جی آ گیا جی. حالانکہ یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی، حالانکہ ایک بہت اچھا یہ ایک موقع تھا کہ درخواست دی ہے اور ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین نے درخواست دی اور ملاقات کروائی جائے، لیکن انہوں نے نہیں کروائی. تو پہلی بات تو یہ کہ حکومت، میڈم شیخ کی حکومت عمران خان سے ڈاکٹر کی ملاقات کروا دے یا پی ٹی آئی احتجاج کی کال واپس لے لے. ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور کچھ اڈیالہ کے فرنٹ پر بھی ہلچل ہے، کچھ علی امین گنڈا پور بھی رابطے کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کچھ نہ کچھ یعنی چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ شاید احتجاج کی طرف کال نہ جائے یا احتجاج کی طرف بات نہ جائے. اور اگر حکومت نہیں مانتی تو پھر بھی میں پی ٹی آئی کو کہنا چاہوں گا اور بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے احتجاج کا، آپ احتجاج کی کال غیر مشروط طور پر واپس لے لیں. دوسری بات میڈم شیخ کہ جو 3 پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے ہیں، ان میں احتجاج کے مخالفین میں تھے بیرسٹر گور، علی محمد خان، علی امین گنڈا پور، اسد قیصر، رؤوف حسن وغیرہ اور بیرسٹر سیف وغیرہ. اور احتجاج کے حق میں تھے مراد سعید، حماد اظہر، شہباز گل، شیخ وقاص اکرم، خالد خورشید جو جی بی کے ایکس سی ایم ہیں، اور حافظ فرد وغیرہ اور بھی لوگ. یعنی 60-40 کا ریشو تھا. اور پی ٹی آئی سیاسی کمیٹیوں میں بہت تلخ کلامی ہوئی، خاص طور پر حماد اظہر اور علی امین گنڈا پور کے درمیان.
اور ایک بیرسٹر صاحب بھی نشانے پہ تھے، محسن نقوی کے ساتھ بیٹھنے، کارکنوں کو چھوڑ جانے، موقع پر میدان میں نہ آنے، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے، میچ فکس کر کے کھیلنے، عمران خان کے نظریے سے ہٹنے، عمران خان کو اکیلا چھوڑنے، اس طرح کے بہت سارے تانے دیے گئے اور بہت ساری غصے بھری باتیں کی گئیں۔ اب میڈم شیخ آ جائیے واپس سوال پر۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کا موقف درست ہے۔ یہ پاگل پن کا مقابلہ پاگل پن سے ہے، لگتا ہے ملک پر پاگل پن کا راج ہے۔ پی ٹی آئی نے تو پاگل پن کیا ہی، اور وہ تو سب کے سامنے اور کمال کا پاگل پن ہے، مگر جو حکومت پاگل پن کر رہی ہے وہ باکمال پاگل پن ہے۔ سچی بات ہے کہ نہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کا سوچ رہی ہے اور نہ حکومت ملک کا خیال کر رہی ہے۔ حکومتیں ایسی ہوتی ہیں میڈم شیخ، اور اس طرح کرتی ہیں حکومتیں، ایسی ضد، ایسی انا اور اتنا غصہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارا آپ کے پاس مواد ہے جس کی بنیاد پر آپ پی ٹی آئی پر آگے جا کے پابندی لگا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ یہ بھی شامل کرنا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ کانفرنس تھی اس پہ آپ نہیں لگانا چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، بہت سارا اکٹھا کیا ہوا ہے نا، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ بھی شامل کرنا ہے کہ انتشاری ٹولہ ہے، ملک دشمن ٹولہ ہے، اور یہ ملک کی ترقی کے خلاف ہے، خوشحالی کے خلاف ہیں، تو اب جو بیانیہ حکومت بنوا رہی ہے لہٰذا ان کا مکو ٹھپا جائے۔ تو خدا کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 27 سال بعد اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور اتنا اہم موقع ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ چھوڑ دیں پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدانوں کو، چھوڑ دیں پاکستان عمران خان کی فیملی کو، چھوڑ دیں عمران خان کے وکلا کو، ایک ڈاکٹر کو بھجوائیں اور اس شرط پر بھجوائیں کہ لکھ کر دو کہ اگر وہ خیر و عافیت سے ہیں تو اور وہ ڈاکٹر مل کے آئے گا، چیک کر کے آئے گا، اور آپ احتجاج کی کال واپس لے لیں۔ اس سے کیا ہو کوئی آپ کی ناک نیچی ہو جائے گی؟ آپ نے طریقے لبیک سے کئی معاہدے کیے اور کئی بڑی بڑی بڑکوں کے بعد واپس مڑے، وہاں کیوں نہیں دورہ معیار یاد آیا؟ آپ طریقے لبیک کے آگے جھک گئے، آپ تاجروں کے مطالبات مان لیتے ہیں، آپ ٹی ٹی پی سے بات چیت کر لیتے ہیں، آپ کچے کے ڈاکوؤں کی باتیں مان لیتے ہیں۔ تو ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کی اس وقت اگر اس نے پاگل پن کیا ہے تو اس کو بہانہ نہ دیں۔ اور پھر جو باتیں ہو رہی ہیں میڈم شیخ، ابھی جو آپ سنوا رہی تھی کہ پاکستان کا سب سے وی آئی پی قیدی ہے، اگر یہ آصف زرداری سے اور نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ وی آئی پی ہے اور صرف پی ٹی آئی ایک بہانہ کر رہی ہے تو بہانہ ختم کر دیں۔ اس میں کون سی اتنی وہ بڑی بات ہے انا والی؟ اور دورہ معیار ہے، اور یہ خیر سے وزارت داخلہ کا جو جنہوں نے وہ اس درخواست پہ بھی جو ان کا آیا ہے نا نوٹیفیکیشن کے دورہ معیار ہم نہیں اپنا سکتے، اور ادھر بھی دورہ معیار ہے۔ تو مجھے بتائیں کسی قیدی کو 3 ہسپتالوں میں پھرایا جاتا ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو، اور 5 میڈیکل رپورٹیں اس وقت کہتے تھے 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، اور پھر کسی کو 8 ہفتے، کسی پاکستان کے تاریخ میں کسی مجرم کو 8 ہفتے کے لیے گھر بھجوایا گیا کہ جا کے ریسٹ کرو، یا لندن بھجوایا گیا علاج کے لیے۔ کسی آصف علی زرداری اور کو 24 گھنٹے کے لیے آپ نے دیے کہ بی پی اور شوگر چیک کرو، مساجر چیئر دیو، من پسند واقع، من پسند خوراکیں۔ کسی مریم نواز اور حمزہ کو اور بھی کسی عام آدمی کو وہ سہولتیں ملتی تھی جو ان کو ملتی ہیں، اور آغا سراج درانی صاحب کوئی اسپیکر کی چیئر پر بیٹھ جاتے تھے نیب کا ملزم ہو کر، اور شرجیل میمن کا جو آپ نے دیکھا تھا جہاں ثاقب نثار صاحب نے چھاپا مارا تھا، وہاں ہر قیدی ایسے رہتا ہے۔ اور میں ایک اور یاد کرانا چاہوں گا کہ جب آخری بات کر رہا ہوں، جب او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی تھی اور طریقے عدم اعتماد پاس کر رہے تھے تو کیوں کہہ رہے تھے اس وقت بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے؟ ہم دیکھتے ہیں دھرنا دیں گے۔ بھٹی صاحب آپ کا موقف آ گیا، میرے 2-4 آپ سے سوالات بھی ہیں، لیکن میں ذرا پینل کی باقی رائے جان لوں پھر آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ ایک جملہ جی سر، اس وقت اگر بلاول بھٹو کو ملک کا مفاد یاد نہیں تھا، شہباز شریف کو ملک کا مفاد یاد نہیں تھا، چلیں ہو گیا ایک جملہ بھٹی صاحب۔ میں کچھ سوالات بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں، ذرا واپس آتی ہوں۔